زبان سے مستحب ہے، دل سے نیت فرض ہے۔ مثال طور سے آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز فلاں وقت فلاں منہ قبلہ، یہ زبان سے کرنا فرض نہیں ہے، دل سے اس نیت کا کرنا فرض ہے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعت کی پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے اس کی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اعمال کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، اور صفائی قلب ہونا ضروری ہے، دل صاف ہو، یہ نیت میں نہ ہو کہ مجھے کوئی اچھا کہے، مجھے کوئی نمازی کہے، مجھے کوئی سخی کہے۔ تیرا دل صاف ہو، کوئی کہتا رہے تو اللہ کہلوا رہا ہے، تیری امید نہیں ہونی چاہیے یہ کہ لوگ مجھے کہیں، تیری امید میں صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ اس حدیث پر بیان کر رہے تھے، تھک کے بیٹھے ہوئے، غوث الورا کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، اس حدیث کا بیان کر رہے تھے، صوفیاء کو بتا رہے تھے اعمال کے لیے نیت بھی کرو اور صدق نیت کرو، صدق نیت ضروری ہے، نیت میں سچائی ضروری ہے، اور سچائی کا مقصد ہے خدا کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ تقریر شاہ صاحب کرتے کرتے نا آپ خاموش ہو گئے۔ قاری محمد ذاکر صاحب آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، مومن کو دیکھنا ثواب ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ سرداروں کی اولاد بیٹھی ہمارے سردار ہیں، سردار رقبوں سے نہیں ہوتے، یہ تو عارضی سرداری ہے، خون محمد سے بندہ سردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے نا ایسے اوپر دیکھا، دیکھ کر خاموش ہو گئے، کافی دیر خاموش کھڑے رہے، پھر فرمایا جب تک مجھے 100 سونے کی اشرفی نہیں دو گے میں تقریر نہیں کروں گا۔ 40 آدمی مجمع میں کھڑے ہو گئے، ہر آدمی نے ایک 100 اشرفی کی تھیلی نکال کے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا ہم نے ایک 100 اشرفی کہی تھی، یہ تو 40 ہیں، یہ اب تم رکھو۔ ایک اشرفی اٹھائی اور اپنے خادم خاص کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، توجہ ہے، تھکے بیٹھے گئے نوجوانوں، توجہ، اپنے خادم خاص کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا شونیزی ایک قبرستان کا نام تھا، شونیزی قبرستان میں ایک آدمی گٹار اب کا لفظ ہے، پہلے اس کا اور نام تھا، وہ نام تھا، میں نے اس نیا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، گٹار بجا رہا ہے، سارنگی بجا رہا ہے، سارنگی، جاؤ یہ اس کو دے دو اور اس کو کہو تجھے عبد القادر جیلانی بلا رہا ہے۔ حضرت کا خادم خاص دوڑا ہوا شونیزی قبرستان میں گیا، دیکھا ایک کونے میں کھڑا ہو کر ایک ضعیف و نحیف آدمی، بوڑھا بھی کمزور بھی، وہ سارنگی بجا رہا ہے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، اس نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اس نے آنکھیں کھولی، کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، کہا یہ 100 اشرفیاں لو، اس نے اشرفیاں دیں اور حضور غوث اعظم کا نام لیا، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آئی تو اس نے کہا چلو تمہیں سیدنا عبد القادر بلا رہے ہیں، آپ وہیں بیٹھے ہیں، تقریر شروع ہے۔ اس کو لے کے گیا، جب حضرت کو سلام پیش کیا، حضرت نے فرمایا اس کے لیے ممبر بچھاؤ، دوسرا ممبر اس کے لیے بچھاؤ، ممبر بچھایا گیا، فرمایا اس کو بولو ممبر پہ بیٹھ جائے، بلکہ ممبر پہ کھڑا ہو جائے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا فرمایا او سارنگی بجانے والے ذرا اپنا قصہ تو سنا سب کو۔ اس نے کہا حضور میں بہت بڑا سریلا قوال تھا، جب جوانی تھی امیر غریب جوان بوڑھے اپنا کام دھندا چھوڑ کے میری آواز سننے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ترستے تھے، پیسے دنیا نچھاور کرتے تھے، بڑھاپا گیا، سر ختم ہو گئی،
आवाज में लड़खड़ाहट शुरू हो गई, सुरतार खत्म हो गए, लोग पीछे हटते गए, लोगों ने सुनना छोड़ दिया। अब मैंने दिल में कहा सारी जिंदगी जिंदों को सुनाया है, आज मुर्दों को सुनाऊंगा। मैं कब्रिस्तान में पहुंचा, कभी उस कब्र के सरांदी, कभी उस कब्र की सरांदी, मैं सरंगी बजाने लगा। एक कब्र की सरांदी में बैठा था, कब्र खुल गई, अंदर से एक आदमी का सर निकला, बड़ा नूरानी चेहरा था। मुझे कहने लगा जालिम, मुर्दों को कब तक सुनाएगा, कभी उस हय्युल कय्यूम के लिए गा के दे। तवज्जो है ना? आपने फरमाया अच्छा आगे चल। उसने कहा, फिर मैंने कसम उठाई, मैं मखलूक के लिए नहीं गाऊंगा, मैं अल्लाह के लिए गाऊंगा। फरमाया तेरा किस्सा खत्म हो गया, मिंबर के नीचे आ जा। 100 अशरफियों की थैली उसने ली हुई थी। आपने फरमाया सूफिया, उलमा, सालिकीन, ये आदमी सरंगी बजाता है, सरंगी बजाना हराम है। अगर इसने हराम के लिए भी नीयत अच्छी कर ली तो खुदा ने इसका बेड़ा भी पार कर दिया है। अगर इसको पता नहीं था मसले का, इसने नीयत में खुलूस पैदा किया, रब ने हम पर इसका हाल मुनकशिफ कर दिया तो इसकी मदद कर दी। पैसों की जरूरत थी, खुदा ने दे दिए। 39 आदमी अशरफियों वाले खड़े हो गए, उन्होंने भी अपनी अपनी 100 अशरफियों की थैली उसको दे दी। आपने फरमाया पैसे के लिए नफल न पढ़ो, पैसे के लिए इल्म ना पढ़ो, पैसे के लिए ज़ुहद ना करो, पैसे के लिए वजीफे ना करो, अल्लाह के लिए करो, खुदा पैसे खुद दे देगा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस। इसको थोड़ा ऐसा तक कर दो बेटा। इन शोर पढ़ने वाले मौलवी सारे फौत थी, गन मैं कल्ला बचा होता। वाह क्या मर ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचू के सरों से कदमाला, सर भला क्या जाने कोई के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मल। और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। हजूर के जिस्म का साया नहीं था। आला हज़रत फरमाते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, देखा मेरी जान। जैसे आप अपने महबूब कहते थे मेरी जान, कल तो सुन। देखा मेरी जान जिसने जलवाए ज़ेबा तेरा, देखा मेरी जान। और क्या भला वो तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
شیر کو خطرے میں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آخری بات میری تقریر کی، توجہ سن۔ ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کا نام تھا شیخ صدقہ۔ کیا نام آئی؟ فرنٹ سیٹ والے چوپی میں چلو، بئی سیٹ والے بولو چاہ، کیا نام تھا؟ شیخ صدقہ۔ شیخ صدقہ وہ جس کو ملنے جاتے تھے شیر پر بیٹھ کر جاتے تھے، اور ملنا جے کو ڈو کم کرنے پوندے۔ شیخ صدقہ واسطے روٹی پکاونی پوندی ہے، شیر واسطے گاں ذبح کر کے سٹنی پوندی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے انہیں پیغام بھیجا، میں ملنا آنا پیا تو آکوں سرے قسم میں جاوے تھی، میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں، میں تو کو ملنا آنا پیا۔ آپ نے فرمایا آؤ آؤ، تے آپ دے خلیفے نے آکھیا کہ حضور وہ صدقہ صاحب جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے، ایک تو ان کو کھانا علیحدہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور ان کے شیر کو گائے ذبح کر کے دینی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جڑے ویلے وہ آوے ساڈے حجرے چ کو گھن کے آوے جائے ادھر اللہ صاحب کھا گن تے شیر اندے کو استبل جڑا لنگر دیاں گویں تے اٹھڑیاں تے بکریاں تے دمبے آئے کھڑن لنگر دے، استبل شیر کو بلا دیوائے تے جڑی شاہ وہ فرماویں ان کو ذبح کر کے دے دیوائے۔ حضرت صدقہ صاحب تشریف لے آئے، بڑی ٹھاٹ پاٹ سے، بڑی سبحان اللہ شان آن سے بان سے تشریف لے آئے۔ شیخ صدقہ اترے، حضرت کے کمرے میں ان کو لے جایا گیا، اور ان کے شیر کو بڑے اہتمام سے استبل میں لے جانے لگے۔ تو استبل کے دروازے پر ایک دو بڑے کتے ہوتے، ایک چھوٹا کتا پڑا تھا، وہ پشتا کتا نہیں ہوتا، چھوٹا کتا چھوٹی نسل کا، وہ پڑا تھا استبل کے دروازے پہ۔ تو جیسے ہی شیر آیا نا، خدا کی قسم ہے، اور تو بڑی کتابیں اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو مولانا ضیاء اللہ قادری کی سیرت غوث و ثقلین دیکھ لیں، اس میں بھی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ چھوٹے سے کتے نے شیر کے منہ پہ مارنا پنجہ ایسا، دوسرے پنجے سے پھاڑ کے دو حصے کر کے شیر کو پھینک دیا۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا شیخ صدقہ صاحب آئندہ خدا کی مخلوق کے پاس اس کر و فر سے نہ گیا کرو، آج یہ انکساری سے گیا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی کرامت کو ضائع نہیں جانے دیا، اس کو بھی اپنے شعروں میں نقل کر لیا ہے۔ کیا بھلا وہ دبے کا کیا مطلب؟ کسی سے وہ آپ کا مرید کیسے ڈر سکتا ہے جس کے سر پر آپ کا ہاتھ ہو؟ یا چپڑاسی جس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے وہ ہم سے نہیں، وہ سارے کو نہیں جھل جائے گا، وہی داندوں کی طرح شوک دے جی میں ٹو باغے والے داند شوک دے سب مار کتے سی ہے۔ میں چپڑاسی دا واقف ہاں، ایک چپڑاسی نال میری یاری ہے، تو جے چپڑاسی والا نہیں جھلیندا تے جندوں تے غوث دا ہاتھ ہوئے ان کی کیا شان ہے؟ کیا بھلا وہ دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اس کی تفصیل اگلے جملے میں ہے، شیر کو خطرے میں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ مجھے حکم دیتا ہے، اے عبد القادر میں تجھے اپنی قسم دیتا ہوں یہ کپڑا تو پہن لے، اے عبد القادر میں تجھے اپنی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر حق ہے یہ چیز کھا لے۔ فرمایا جب وہ حکم دیتا ہے تو میں پہنتا ہوں، اور پھر بڑے اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مدد کرنے کے لیے۔ جب ایک دفعہ پہن لیتے تھے پھر فقیروں غریبوں کو عطا کر دیتے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے، مجھے بچپن میں میرے استاد نے ہدایت کے بخشش سبق میں پڑھائی تھی، اور ایک استاد کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو سر بھی سکھاؤ، اور میں وہی سر سیکھا ہوں استاد سے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
میں نے استادوں کے جھاڑو دیے، جوتے اٹھائے، صرف سر سیکھنے کے لیے۔ میراثیوں سے سر نہیں سیکھی میں نے، عالموں سے سر سیکھی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ آخری شعر تقریر کا اور تقریر ختم۔ آپ فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جنہوں نے چندہ دیا، جنہوں نے سٹیج بنایا، جنہوں نے لیٹنگ کی، جنہوں نے جھاڑو دیا، جنہوں نے دریاں بچھائیں، جو دیکھ کر خوش ہوئے، جو آئے، جو نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ساروں پر مدینہ سے حضور کے اور بغداد سے غوث اعظم کے فیض کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہم تک بھی جاری رکھے، ہماری نسلوں میں جاری رکھے، حضور کے ساتھ وفاداری اور محبت ہماری جاری رکھے، اور سرکار کے دشمنوں سے دشمنی ہو، حضور کے دوستوں سے دوستی ہو۔ اللہ ان علماء کی عمر میں برکت دے۔ حضرت شاہ صاحب نے بہت اچھا خطبہ اور بیان بھی بڑا اچھا کیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اس علاقے میں ان کا فیض جاری رکھے، آمین۔ وما علیہ البلاغ المبین۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور وقت گزرا جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے، جو آپ کی یاد میں اس گھڑی کے سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مرشد اسرار کے دو اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول،
کرتے ہیں غلامانہ بیٹھ جائے تشریف رکھیں جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الہ العالمین، تیرا اور تیرے سونے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا تیرے پاک بندیاں دا ذکر پاک کیتا گیا. میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر اس ذکر پاک میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس سردی دے اندر تیرے بندے تیرے محبوب پاک دا تیرا ذکر سننے واسطے آئے. میرے مولا انہاں دا آنا قبول و منظور فرما. قدم قدم تے میرے مولا رحمتہ نصیب فرما. میرے مولا اس محفل دے انعقاد دے اندر جنہ ساتھیاں نے بھی دامے درہمیں سخنے قدمیں اس قسم دی بھی اعانت فرمائی. میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر اس نے شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا قاری صاحب نے عمر دراز عطا فرما. ان دے علم و عمل دے اندر میرے مولا برکت عطا فرما. الہ العالمین، اس محفل پاک دا صدقہ، اس ذکر پاک دا صدقہ میرے مولا اس پنڈ دے اتے اپنی رحمتہ تے برکتہ دا نزول فرما. حاسدہ دے حسد تے شریران دی شارتوں محفوظ فرما. الہ العالمین، امن سلامتی دا گہوارہ بنا. میرے مولا انہاں دے مال جان رزق اولاد دے اندر برکتہ نازل فرما. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم. اللہم بارک فی مدہم وفی ساعہم وفی لبونہم وفی حقولہم. الہ العالمین، اس محفل پاک دا صدقہ بیماران شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا بے رزقیاں نو وسعت رزق عطا فرما. بے روزگاران نو روزگار عطا فرما. بے اولادیاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا بے ہدایتاں نو ہدایت نصیب فرما. میرے مولا انہاں بچیاں دا مستقبل روشن فرما. اس سردی دی رات دے اندر میرے مولا تیرے محبوب دا ذکر سننے واسطے بیٹھے انہاں دے دلاں نو روشنی عطا فرما. انہاں دا مستقبل روشن فرما. دینی دنیاوی کامیابیاں عطا فرما. الہ العالمین، جنہاں ساتھیوں نے بھی محفل دے انعقاد دے اندر تعاون کیتا، بالخصوص راؤ طارق محمود صاحب، راؤ حاجی منور عالم صاحب اور دیگر بھی جنہاں ساتھیوں دے سانو نا نہیں ہوندے، جنہاں نے جو بھی تعاون کیتا میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. انہاں دے میرے مولا مال جان رزق اولاد دے اندر برکت عطا فرما. الہی اول خیر میرے مولا حاضرین مجلس سے جتنے دوست احباب عزیز رشتہ دار اس تو قبل فوت ہو چکے نے، میرے مولا اس محفل پاک دا صدقہ سب دا بیڑا پاک فرما. الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ. لائنیں بنا لو انشاءاللہ العزیز. چند لمحوں کے بعد آپ کے پاس لنگر پہنچ جائے گا. تمام احباب اطمینان کے ساتھ بیٹھے لائنیں بنا لیں. انشاءاللہ چند لمحوں میں لنگر آپ کے پاس ہوگا.